اورینٹیشن پروگرام کی دوسری کلاس ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم مختصر طور پر حج کی 3 قسموں کے متعلق بیان کریں گے اور اس کے بعد وقفے سوال و جواب منعقد کیا جائے گا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب ہے صرف اور صرف حج ادا کرنا، عمرہ ادا نہ کرنا۔ حج قران کا مطلب ہے ایک ہی احرام سے عمرے اور حج دونوں کی ادائیگی کرنا۔ تیسری اور آخری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد بال منڈوا دیے جائیں یا کٹوائے جائیں، اور اس کے بعد مکہ ہی سے یا اگر کوئی مجبوری ہے تو مینا سے ہی حج کا احرام باندھیں اور حج کے دیگر اعمال 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جو بھی اعمال ابھی بیان کیے جائیں گے وہ کریں۔ میقات کے باہر رہنے والے لوگ، خواہ وہ پہلا حج کر رہے ہوں یا اس سے قبل متعدد حج عمرے کر چکے ہوں، وہ ان تینوں قسموں میں سے جون سی قسم چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ حج افراد بھی، قران بھی اور تمتع بھی، میقات کے باہر رہنے والے خواہ پہلا حج کر رہے ہوں یا متعدد حج عمرے کر چکے ہوں۔ البتہ میقات کے اندر والے لوگ، جو حضرات میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا جدہ کے لوگ اور مکہ مکرمہ کے لوگ، انہیں حج افراد ہی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے جس سے علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت نے یہ مفہوم لیا ہے کہ مکہ اور جدہ والوں کے لیے حج قران اور تمتع کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حج افراد اگر میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کریں تو یہ افراد کہلاتا ہے۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بندھا رہے گا، حج کرنے کے بعد ہی کیوں کھلے گا؟ کیونکہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں، البتہ کر لیں تو بہتر ہے۔ حج قران اگر میقات سے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کریں تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بندھا رہے گا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا، بلکہ عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام بندھا رہے گا اور حج کر کے ہی احرام کھلے گا۔ حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تمتع اگر حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں، گھر واپس نہ جائیں،
پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام مکہ مکرمہ ہی سے باندھ کر حج کے افعال ادا کریں تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب صرف حج کرنا، قران کا مطلب ایک ہی احرام سے عمرے اور حج دونوں کی ادائیگی کرنا، اور حج تمتع کا مطلب ہے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کریں، پھر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کریں۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ مختصر طور پہ یہ بات سمجھیں کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ میقات کہلایا جاتا ہے۔ میقات کے اعتبار سے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حرم، حل اور آفاق۔ مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار کی جو جگہ ہے، جو زمین ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ اس کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اور اس میں خود اگے ہوئے درخت کو کاٹنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقاتیں متعین فرمائی ہیں، اور فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، ان میقاتوں کے باہر رہنے والے لوگ جب بھی حج عمرے کے نیت سے مکہ مکرمہ جائیں تو وہ ان 5 میقاتوں پر یا اس کے محاذی احرام باندھ کر ہی مسجد حرام مکہ مکرمہ جائیں۔ یعنی مدینہ منورہ والے لوگ، ریاض والے لوگ، دمام والے لوگ، اسی طرح سے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے لوگ جب بھی حج عمرہ کریں گے تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ مکہ داخل ہونے سے پہلے جو میقات آئے ان کے راستے میں، اس میقات پر جا کر یا اس میقات کے مقابل، اگر پلین سے جا رہے ہیں تو پلین جو ہے میقات کے اوپر سے نہیں گزرتا ہے بلکہ اس کے مقابل سے گزرتا ہے، تو اس مقابل سے پہلے یا آپ تھوڑا سا میقات سے پہلے احرام باندھ دیں۔ اور حرم اور آفاق کے درمیان، حرم اور میقات کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو حل کہا جاتا ہے۔ حل کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ حلال ہے، جائز ہے، اور خود اگے ہوئے درخت کا کاٹنا حلال ہے۔ تو حرم والا آدمی جب بھی حج کا احرام باندھے گا، مکہ مکرمہ کا رہنے والا جب بھی حج کا احرام باندھے گا اپنے گھر سے باندھے گا، لیکن عمرے کے احرام کے لیے اس کو حل میں آنا ہوگا۔ حل میں سب سے زیادہ قریب، بیت اللہ سے جو سب سے زیادہ قریب جگہ ہے وہ تنعیم ہے، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جو مسجد حرام سے تقریباً 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو مکہ والے حج کا احرام تو اپنے گھروں سے باندھیں گے، لیکن عمرے کے احرام کے لیے ان کو حل میں آنا ہوگا۔ حل میں کسی بھی جگہ سے آ کر وہ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں عمرے کا۔ حل والے یعنی جدہ والے یا اس کے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں، جو حرم اور میقات کے درمیان کا علاقہ ہے، وہ جب بھی حج عمرے کا احرام باندھیں گے تو اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے ہی باندھیں گے۔ اور آفاق یعنی جو حدود حرم، حدود میقات سے باہر کے لوگ ہیں، وہ جب بھی حج عمرے کا احرام باندھیں گے تو وہ 5 میقاتوں پر آ کر یا اس کے محاذی یا اس سے قبل احرام باندھیں گے۔
حج کے 3 فرائض ہیں: احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ کہنا، وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے عرفات میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹہرنا، طواف زیارت یعنی حج کا طواف کرنا جو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے واجبات: میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا حج افراد میں واجب نہیں، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، طواف وداع کرنا میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے۔ تو حج افراد میں تو صرف حج کیا جاتا ہے، حج قران اور تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ عمرے میں کیا ہوتا ہے۔ عمرے میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی میقات سے جو بھی میقات بنے گی، اپنی میقات سے عمرے کا احرام باندھنا، مکہ مکرمہ مسجد حرام پہنچ کر طواف کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو سر کے بال منڈوائیں گے نہیں، کٹوائیں گے نہیں، بس احرامی کی حالت میں آپ مینا چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ ہی میں رہ کر یا مینا میں جا کر، بہتر تو یہی ہے کہ مکہ مکرمہ ہی میں اپنے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں۔ خواتین اپنی چوٹی کے آخر سے 1 انچ یعنی 1 پورے کے برابر بال خود کاٹ لیں۔ اب احرام کیسے باندھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے غسل کرنے، غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، اور میقات پہ ہی غسل کرنا مسنون نہیں ہے، بلکہ اب چند گھنٹوں میں آدمی اپنے گھر سے میقات پہنچ جاتا ہے تو گھر سے ہی غسل وغیرہ کر لے، اور جو نظافت وغیرہ کی جاتی ہے، پاکی حاصل کی جاتی ہے، وہ میقات پر نہ کریں۔ بڑی دشواریاں دوسرے حجاج کرام کو ہوتی ہیں۔ ہر طرح کی صفائی پاکیزگی اپنے گھر سے ہی حاصل کر کے چلیں۔ غسل کرنے کا موقع مل جائے تو وہاں کر لیں، ورنہ اپنے گھر سے ہی غسل کر کے روانہ ہوں۔ احرام کے کپڑے پہننے غسل کرنے کے بعد، یعنی اگر آپ میقات پہ پہنچے ہیں یا جہاں بھی احرام باندھ رہے ہیں، خواتین جو بھی لباس پہنتی ہیں اسی لباس میں احرام کی نیت کر لیں گی۔ مرد حضرات 2 احرام کی چادریں باندھتے ہیں، ایک لنگی شکل میں جو ناف کے اوپر سے باندھی جاتی ہے اور ٹخنے کے اوپر رکھنی چاہیے، اور ایک چادر دونوں مونڈوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے۔ ابھی چونکہ احرام شروع نہیں ہوا ہے، نیت نہیں کی ہے، اس لیے آپ یہ 2 رکعت نماز اپنا سر احرام کی چادر سے ڈھانک کر ہی پڑھیں۔ نیت کر لیں، اور نیت ظاہر ہے کہ عمرے کی نیت کریں گے۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، قران کر رہے ہیں، تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ حج افراد کر رہے ہیں تو صرف حج کی نیت کریں گے۔ نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے، جو بھی گجراتی، مراٹھی، اردو، انگریزی، ہندی، جس زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں نیت کیجیے گا، اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بن گیا۔ اب یہی حج کا ترانہ یعنی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے، لہذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جو حضرات پلین سے جا رہے ہیں ان سے درخواست میں یہ کرتا ہوں کہ وہ غسل وغیرہ اپنے گھر پر کر لیں، احرام کے کپڑے ایئرپورٹ پہ پہن لیں، نماز بھی پڑھ لیں، لیکن نیت نہ کریں۔ نیت جب کریں جب پلین ٹیک آف لے جائے، پلین اڑ جائے، کہ اگر کسی وجہ سے پلین میں کوئی خرابی ہو جائے، پلین نہ اڑ سکے، آپ کی فلائٹ مس ہو جائے، تو احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر نافذ نہ ہوں۔ آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں جب نافذ ہونی چاہیے
جب آپ کا پلین اڑ جائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یہ حج کا ترانہ ہے جس کا ترجمہ ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک و بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ممنوعات احرام۔ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، چہرے کا ڈھانکنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے۔ احرام کی حالت میں جائز امور: غسل کرنا، احرام کو دھونا اور اس کو بدلنا، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، پیٹی، چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا، احرام کے اوپر مزید چادر یا کمبل ڈال کر اور تکیے کا استعمال کر کے سونا، لیکن خواتین اپنے چہرے کو کھلا رکھیں اور مرد حضرات اپنے چہرے اور سر کو کھلا رکھیں۔ طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبے کے اس گوشے، اس کارنر کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور طواف کی نیت کر کے اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور ہتھیلیوں کا بوسہ لیں۔ عمرے کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات اتباع کر لیں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے اوپر والی چادر کو مرد حضرات دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڈے پر ڈالنا۔ یہ ہر اس طواف میں مسنون ہے، سنت ہے، جس کے بعد سعی کی جاتی ہے، اور مرد حضرات کے لیے یہ استباع ہے۔ اور استباع جو ہوتا ہے وہ صرف طواف کی حالت میں ہوتا ہے، طواف سے پہلے اور طواف کے بعد ہمارے دونوں موڈے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کریں۔ اگر ممکن ہو میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ حج کے ایام میں ازدحام بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بظاہر رمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا کرتے رہیں۔ جب خانہ کعبہ کا چوتھا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف دانا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر ہی یوں گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے اگر یہ دعا یاد ہے تو پڑھ لیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر استلام کریں۔ اب آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا، اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ طواف فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، مسنون ہو، سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طواف کے وہ بیت اللہ کے 7 چکر، طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے، طواف کی انتہا حجر اسود کے سامنے پر، اور 2 رکعت نماز۔ دیکھیے ہم نے آپ کو یہ نقشے میں دکھایا ہے کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، کہاں سے کیا جاتا ہے، حتیم کے باڑ سے کیا جاتا ہے،
رکن یمانی کہاں پر ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو دعا پڑھنی ہے وہ کیا دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں طواف کرنا ہے، تو اس طرح سے ہمیں 7 چکر لگانے ہیں۔ دو رکعت نماز، طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں، اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس کے بعد آپ زمزم کا پانی پئیں اگر آپ کو میسر ہو جائے، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد ایک دعا مسنون ہے، اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اگر یاد ہے تو ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہوتے تو اسے بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگے، دعا سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروے کی طرف عام چال سے چلے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ دیکھیے ہم نے جو ہے آپ کو نقشے میں دکھایا ہے کہ کس طرح سے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پر 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا آئیں گے تو 2 چکر ہو جائے گا، اس طرح سے 7واں و آخری چکر جو ہے وہ مروے پر مکمل ہوگا، اور اس درمیان میں میلین اخدرین جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ دکھایا گیا ہے نقشے میں کہ یہاں مرد حضرات کو تھوڑی تیز رفتار کے ساتھ چلنا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اگر آپ حج تمتع کا ارادہ کر رہے ہیں تو طواف اور سعی سے فراغت کے بعد سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں، اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جائے گا، پھر مکہ مکرمہ ہی سے حج کا احرام باندھ لیں۔ اگر حج قران کی نیت ہے تو احرامی کی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام اتاریں۔ اگر صرف حج افراد ادا کر رہے ہیں تو صرف طواف قدوم کر لیں، جو حج افراد کرنے والوں کے لیے سنت ہے۔ البتہ اگر حج کی سعی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طواف قدوم کے ساتھ کر لیں، پھر احرامی کی حالت میں مینا رواجہ ہو جائیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ احرام اتاریں۔
قصر سے متعلق ایک تنبیہ، آج کل بعض لوگ مروہ پر عمرے کی ادائیگی کے بعد چند بال دائیں طرف سے اور چند بال بائیں طرف سے کاٹ کر احرام اتار دیتے ہیں۔ یہ شکل جائز نہیں ہے۔ یہی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء نے کہی ہے، اور یہی بات سعودی عرب کے علماء بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں، چند بال دائیں طرف سے اور چند بال بائیں طرف سے کاٹ کر احرام نہیں اتارنا چاہیے، بلکہ باربر شاپ پر جانا چاہیے۔ اگر آپ بال نہیں منڈوانا چاہتے ہیں، مشین نہیں لگوانا چاہتے ہیں، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ بالوں کو اس طرح سے کینچی سے کٹوائیں کہ پورے سر کے بال کچھ نہ کچھ مقدار میں ضرور کٹ جائیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ بس اس میں ہم نے آپ کو ایک معلومات کے لیے یہ نقشہ شیئر کیا ہے کہ مسجد حرام سے مینا کدھر ہے، مزدلفہ کدھر ہے، عرفات کدھر ہے۔ مینا اور مزدلفہ جو حدود حرم کے اندر ہیں، عرفات حدود حرم کے باہر ہے۔ دیکھیے نقشے میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے آپ کے معلومات کے لیے۔ یلو کلر جو ہے یہ مینا ہے، اور جو لال کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مزدلفہ ہے، اور جو گرین کلر ہے وہ عرفات ہیں۔ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے، یعنی مزدلفہ کے ختم ہونے کے بعد عرفات نہیں آتا ہے، بلکہ 5 کلومیٹر کے بعد عرفات آتا ہے۔ اسی طرح سے مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں بھی تھوڑی سی ایک جگہ ہے، یہی وادی محصر ہے، جس میں اصحاب الفیل پر، ہاتھیوں والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حج کا پہلا دن احرام باندھنا ہے آج کے دن، اگر احرام بندھا ہوا نہیں ہے۔ آج کل 8 تاریخ کی رات میں ہی، یعنی 8 سے پہلے جو رات آتی ہے اسی رات میں حجاج کرام کو خیموں میں لے جایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے حج کمپنیاں ایک دن پہلے لے کے جا رہی ہیں، رات میں لے کے جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں، احرام باندھیں مکہ میں، مینا جا کر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اچھا یہی ہے کہ آپ مکہ سے احرام باندھیں اور اس کے بعد مینا اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ مینا میں آج کے دن رہنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات گزار کر فجر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، اپنے خیموں میں پڑھنی ہے۔ لیکن کوئی بھی آج کا عمل فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے 8 تاریخ کا مینا کا قیام رہ جائے، ظہر کی جگہ عصر میں پہنچیں، عصر کی جگہ مغرب میں پہنچیں یا عشاء میں پہنچیں، تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ ہم ظہر تک مینا میں اپنے خیموں میں پہنچ جائیں۔ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اب آ گیا حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، جو عرفات کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں صبح ناشتہ مینا اپنے خیموں میں کرنا چاہیے اور اس کے بعد عرفات کو روانہ ہونا چاہیے۔ لیکن حج کمپنیوں میں کچھ اس طرح کا نظام ہوتا ہے کہ کچھ رات میں ہی عرفات لے جاتے ہیں۔ اگر آپ حج کمپنی، آپ کا معلم، آپ کا حملہ، آپ کا مکتب جو ہے رات میں لے کے جا رہا ہے عرفات، تو جا تو سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کو صبح کا ناشتہ اپنے خیموں میں کریں، اور جو بھی حاضر خدمت ہو۔ اس زمانے میں تو اس طرح کے جو چاشتہ، ناشتہ اور کھانا، رات کا کھانا، یہ سب چیزیں صحابہ کو کام میسر تھیں۔ اللہ انہیں بلند مقام سب کو عطا فرمائے۔ تو مینا سے عرفات ہمیں روانہ ہونا ہے آج کے دن۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ظہر تک عرفات پہنچ جائیں۔
دیکھیے ہم نے آپ کو یہ نقشے میں دکھایا کہ عرفات کتنا بڑا ہے، کہاں پر ہے. جو آپ کو شروع میں ایک مینار نظر آ رہی ہے یہ مسجد نمرہ ہے، اور بیچ میں جو ایک دائرہ نظر آ رہا ہے یہ جبل رحمہ ہے. مسجد نمرہ کے قریب اگر آپ کا قیام ہو تو ظہر اثر کی نماز وہاں جا کر ادا کر لے ظہر کے وقت میں امام کے ساتھ. اور اگر آپ مسجد نمرہ میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، جیسے کہ بڑی تعداد حجاج کرام کی نہیں پہنچ پاتی ہے، تو پھر ہمارے علماء نے جو بات صحیح سمجھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں. یہ دیکھیں مسجد نمرہ کا ہم نے نقشہ دکھایا ہے. مسجد نمرہ میں پہنچنے والوں کی تعداد یعنی ٹوٹل حاجیوں کی 10-12-15% بھی نہیں ہوتی ہے. باقی سارے حجاج کرام اپنے خیموں میں ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس گرمی کے موسم میں تو بڑی دشواری ہو جاتی ہے. وقوف عرفات یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفات ہی حج ہے. ان کلمات کو بھی عرفات کے میدان میں پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، دعا بھی مانگتے رہیں، جتنا بھی وقت آپ دعاؤں میں لگا سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھانے کے بعد مغرب تک کنٹینیو دعا فرماتے رہے. مسلسل آپ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. شیطان بھی آج سے زیادہ کسی دن ذلیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو اس نے بڑی مشکلوں سے اور بڑی کوششوں کے بعد لوگوں سے کرائے تھے، آج آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. نہ صرف ان حاجیوں کے اللہ نے ان حاجیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ حاجیوں نے جن لوگوں کے لیے معافی مانگی، جن لوگوں کے لیے اللہ سے معافی مانگی، جن لوگوں نے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو آج کے دن شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے. اس لیے آج کے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں. لوگ باتوں میں، ڈسکشن میں، بحث و مباحثے میں کہ 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں. آپ کے علماء جو بات کہتے ہیں بس اسی پر عمل کر کے آج اگر آپ مینا وہ مسجد نمرہ پہنچتے ہیں تو ظہر عصر کی نماز امام کے ساتھ ادا کریں، ورنہ اپنے خیموں میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کریں. مسافر ہیں تو 2 اور مقیم ہیں تو 4 پڑھیں. کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں، صرف دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتے رہیں. اس کے بعد جب سورج ڈوب جائے گا غروب آفتاب کے بعد آپ کو عرفات سے مزدلفہ پہنچنا ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. مزدلفہ میں رات قیام کرنا ہے. خواتین کے لیے خواتین اور بوڑھے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے اپنے خیموں میں چلے جائیں. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. 10 تاریخ کی صبح ہو گئی. آج کے لیے حاجی لوگ عید کی نماز کے لیے نہیں جائیں گے. حجاج کرام کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد پہلے وقت میں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد وقوف کریں گے، یعنی قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں گے. جس طرح سے عرفات میں دعائیں مانگی تھی یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. رات مزدلفہ میں عبادت بھی کر سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو تھوڑا آرام بھی کر لیتے ہیں اور عبادت بھی کر لیتے ہیں.
تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات ہم سوئیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات ہی ہم عبادت کرتے رہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سو بھی لیں اور عبادت بھی کر لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں، اس کے بعد کنکریاں لیتے ہوئے مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے، بقرعید کا دن ہے۔ مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اور کنکریاں لیتے ہوئے آپ روانہ ہو گئے منی کے لیے۔ منی خیمے میں پہنچنے کے بعد اگر فوری طور پہ جانا چاہتے ہیں جمرات پہ کنکریاں ماننے تو فوری طور پہ چلے جائیں، کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں اپنے خیموں میں آرام کر لیں۔ منی پہنچ کر یہ کام کرنے ہیں، رمی کرنا یعنی کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، لیکن حج افراد میں قربانی واجب نہیں، حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا کٹوانا، اور طواف زیارت اور حج کی سعی کرنا۔ کنکریاں مارنے کا وقت 10 ذی الحجہ کو بقرعید کے دن کنکری مارنے کا جو وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے، ظہر تک باقی رہتا ہے۔ ظہر تک نہ مار سکے مغرب تک مار لے، اور مغرب تک بھی نہ مار سکے تو رات میں بھی جا کر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے دن کی کنکریاں 24 گھنٹے جب چاہیں جس وقت چاہیں مار سکتے ہیں۔ آج کے دن پہلے جمرے پر کنکریاں نہیں ماری جائیں گی، دوسرے یعنی بیچ والے جمرے پہ نہیں ماری جائیں گی، بلکہ آخری اور بڑے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں ماریں گے۔ جیسے ہی آپ نے پہلی کنکری ماری، تلبیہ، حج کا ترانہ جس کو آپ بار بار پڑھتے جا رہے تھے، یہ بند ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم نے آپ کو نقشے میں دکھایا ہے کہ جمرہ کتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، ناؤ کی شکل میں ہے، آسانی سے لوگ اس پہ کنکریاں مار لیتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے، لیکن قربانی 10 تاریخ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے، 10، 11، 12 دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بال کا منڈوانا ہے یا کٹوانا ہے، عورتوں کے لیے میں جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا کہ چوٹی کے آخر سے 1 انچ کے بال کٹوانے ہوتے ہیں، تو یہ بھی 10 تاریخ کو ہی کروانا ضروری نہیں ہے، بلکہ 10، 11، 12 تینوں دن میں جب چاہیں جس وقت چاہے کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا طواف اور حج کی سعی کرنی ہے، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف زیارت اور حج کی سعی جو 3 اعمال پہلے ذکر کیے گئے، کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کا منڈوانا یا کٹوانا، ان تینوں اعمال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ان تینوں اعمال کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، اور تینوں اعمال سے فراغت کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ان تینوں اعمال سے فراغت کے بعد کرنے کے لیے حج کا طواف جائیں گے تو عام لباس میں جائیں گے، اور تینوں اعمال سے فارغ ہوئے بغیر جائیں گے تو احرام کی حالت میں جائیں گے۔ طواف کا طریقہ اور حج کی سعی کا طریقہ وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ 11 اور 12 تاریخ جو آئے گی اس میں آپ کو ایک کام ایکسٹرا کرنا ہے، وہ ہے کنکریاں مارنا۔ یعنی اگر آپ قربانی نہ کر سکے تو آج 11 یا 12 میں کر لیں، اگر آپ بال نہیں منڈوا سکے تو 11 اور 12 تاریخ کو بال منڈوا لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کنکریاں اور مارنی ہوتی ہیں 11، 12 ذی الحجہ کو، جس کی تفصیلات یہ ہے کہ 7 کنکریاں پہلے جمرے پر، 7 کنکریاں دوسرے جمرے پر، 7 کنکریاں آخری جمرے پر۔ پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکریاں مارنے کے بعد ذرا دائیں یا ذرا بائیں جانب ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو جو رمی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ زوال آفتاب کے بعد، ظہر کی اذان کے بعد ہی 11 یا 12 تاریخ کی کنکریاں لگ سکتی ہیں۔ کوئی مار رہا ہو، نہیں مار رہا ہو، لاکھوں لوگ مارے لیکن ہمیں نہیں مارنی۔ دنیا کے کسی بھی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے پہلے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، اس لیے کسی بھی حال میں 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں
زوال آفتاب سے پہلے نہ مارے. زوال آفتاب سے مغرب تک مصنون وقت ہے، مغرب تک نہ مار سکے تو رات میں بھی جا کے مار سکتے ہیں. اس کے بعد 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس جا سکتے ہیں. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اگر آپ 12 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد مینا میں اپنے خیموں میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنی بھی ضروری ہوں گی. 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مارنے کا وقت اور طریقہ وہی ہے جو 11 اور 12 کو بتلایا گیا. اگر آپ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر جائیں گے تو ٹوٹل 70 کنکریاں آپ کے استعمال میں آئیں گی، اور اگر آپ 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کر مینا سے واپس چلے جائیں گے تو اس صورت میں 49 کنکریاں استعمال میں آئیں گی. حج سے واپسی اور طواف وداع، جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو تو طواف وداع کریں. طواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا. الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آمین. آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد گناہوں کی طرف واپسی نہ کریں بلکہ نیکی کے بعد نیکی ہی کرتے جائیں. حج کے مقبول و مبرور ہونے کی علامت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ حج سے فراغت کے بعد نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی پہلے سے زیادہ ہو جائے. اب ہم وقفے سوال جواب منعقد کرتے ہیں. السلام علیکم. جی مولانا میرے پاس مولانا اخلاق بھائی سے درخواست کروں گا کہ جو سوالات ان کے پاس پہنچ گئے ہیں پہلے ان سوالات کو لے لیں. جی مولانا میرے پاس ایک سوال ہے سب سے پہلا کہ وہ بس حضرات ایک منٹ یہ اطلاع کر دیتا ہوں سب کو کہ جمعہ کے دن شام کو 4 بجے ہماری ایک کلاس ہوگی جو ہم نے خواتین کے مسائل کے لیے مخصوص رکھی ہے، اور اس میں پریزنٹیشن نہیں ہوگا، صرف جو ہے سوال و جواب ہی منعقد ہوں گے. جی مولانا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ان کے بال بہت گرتے ہیں حج میں، مطلب تو اس میں ایسی صورت میں کوئی دم یا صدقہ واجب تو نہیں ہوگا؟ خود بخود بال گرنے سے کوئی بھی دم واجب نہیں ہوتا. احتیاطاً اگر صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. دوسرا بات یہ تھی مولانا کہ جو ہم اس کی جو احرام پہنتے ہیں کیا اس میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے، پسندیدہ عمل ہے؟ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن مرد حضرات جو ہیں اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بال ان کے سر سے نہ ٹوٹیں. اور خواتین کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ان کے اوپر غسل ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ویسے ہی غسل کرنا چاہتی ہیں تو وہ سر سے نہ نہائیں بلکہ کندھوں سے غسل کریں تاکہ اس کے بعد کنگھی کرنے کا اور بالوں کو صحیح کرنے کا مسئلہ درپیش نہ آئے. تو غسل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. جی مولانا ایک سوال یہ تھا کہ ہم ریاض میں رہتے ہیں، جو کہ آپ نے بتا بھی دیا ہے لیکن دوبارہ پوچھ رہا ہوں، حج افراد کیا ریاض میں رہتے ہوئے شخص کر سکتا ہے؟ میقات کے باہر رہنے والا جون سا چاہے حج کر سکتا ہے، خواہ اس کا پہلا حج ہو یا اس نے متعدد حج عمرے پہلے کیے ہوں. جی ایک اور سوال یہ مولانا کہ یہ ایک ساتھی ہیں جو کہ جدہ میں رہتے ہیں، ایک اصل میں جدہ میں ہے لیکن پچھلے 1 مہینے سے ریاض میں مقیم ہیں، تو ان کے لیے کیا تینوں میں سے کوئی حج کر سکتے ہیں کیونکہ اصل ان کا مقام جدہ ہے لیکن 1 مہینے سے ریاض میں ہیں؟ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حج افراد ہی کریں. ٹھیک مولانا. اچھا مولانا ایک اور آگے سوال یہ تھا کہ جدہ والوں کے لیے کیا یہی احتیاط ہے کہ وہ افراد ہی کریں اور دوسرا حج نہ کریں؟ جدہ والے صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں. قرآن کی روشنی میں ہمارے علماء نے جو بات صحیح سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج افراد ہی کرنا چاہیے.
ارے جدہ والو تم تو جب چاہتے ہو جس وقت چاہتے ہو بغیر احرام کے بھی مکہ مکرمہ چلے جاتے ہو، تو اس وقت تو ان حاجیوں کو عمرہ کرنے دو جو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں. تم جدہ سے سیدھے چلے جاؤ مینا، اللہ نے اجازت دی ہے، حج افراد ادا کرو. اچھا مولانا، یہ سوال بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے اور اس نے عمرہ کے بعد احرام اتار دیا، تو کیا وہ جدہ واپس آ سکتا ہے اور پھر جا کے ڈائریکٹ مینا چلا جائے؟ یعنی بہت سارے لوگ ریاض سے دمام سے جا رہے ہیں اور انہوں نے جدہ کی حج کمپنی جوائن کی ہے، تو ان کے پاس آن لائن تصریح اویلیبل ہوگی، وہ ایک بار نہیں 100 بار آ جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. نقل جمائی کا ٹکٹ بھی وہ خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. لیکن نقل جمائی کے ٹکٹ خریدنے والوں سے درخواست یہ ہے کہ ابھی نہ خریدیں، چونکہ آج 20 ذی الحجہ ہے. 29 ذی الحجہ کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ حج کب ہوگا، کیونکہ کیلنڈر کی تاریخ ہو سکتا ہے کہ اس بار مختلف ہو جائے، ڈیفرنٹ ہو جائے. یعنی تقویم ام القریٰ کی اندازہ ایسا لگایا جا رہا ہے کہ جو کیلنڈر ہے وہ ڈیٹ الگ ہو جائے ایکچوئل ڈیٹ سے. اس وجہ سے جن لوگوں نے بکنگ کرا لی ہے پلین والے تو کرا لیں، چونکہ ڈیٹ ایک دن آگے بڑھنے کی توقع ہے. تو پلین والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے پہنچ جائیں گے جدہ میں، پکوڑے وکوڑے کھا لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن سیپٹوکو والوں کے لیے دشواری یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس وہاں کا انتظام ہے یا نہیں ہے. خیر بہرحال یہ تو ایک ضمناً ایک بات میں نے بتا دی. تو جو لوگ جدہ سے، جو لوگ ریاض سے اور دمام سے جا رہے ہیں اور جدہ کی حج کمپنی جوائن کی ہے، تو وہ تصریح لے کے چلے جائیں، مکہ میں اپنا عمرہ کر لیں، بال مکہ ہی میں کٹوائیں، جدہ میں بال نہ کٹوائیں، مکہ ہی میں بال کٹوا لیں، عمرہ کر لیں پورا، اور اس کے بعد جدہ آ جائیں اور جدہ میں اپنی حج کمپنی کو جوائن کر لیں، اور وہ سیدھے اگر آپ کو مینا لے کے جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر سیدھے مینا خیموں میں چلی جائیں. اچھا مولانا، اسی کی نسبت سے ایک اور سوال یہ تھا کہ جو طواف قدوم ہے، جو احرام ہے، وہ صرف پہلے طواف کے لیے ہی، چاہے وہ تینوں حج ہوں، ان میں سے صرف پہلے طواف کے لیے ہی ضروری ہے، باقی دونوں طوافوں کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی؟ کیا سوال سمجھ میں نہیں آیا میرے؟ جو تینوں حج ہیں ان کے اندر جب انسان پہلی دفعہ مکہ جاتا ہے تو وہ احرام کے ساتھ جاتا ہے، لیکن طواف زیارہ اور طواف الوداع میں تو ضرورت نہیں ہے احرام کی. ہاں، طواف زیارت اگر آدمی ان تینوں اعمال سے فراغت کے بعد جائے گا تو بغیر احرام کے جائے گا. وداعی طواف بھی احرام کے بغیر ہوگا. اب سوال کریں. جی، ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص طواف زیارہ کرنے کے بعد مدینہ چلا جائے اور اس کا پھر مکہ آنے کا واپس ارادہ ہو، تو کیا وہ اپنا طواف وداع موقوف کر سکتا ہے؟ جی ہاں، طواف وداع موقوف کر سکتا ہے، لیکن اس کو مدینہ سے واپسی پر عمرے کا احرام کرنا، عمرے کا احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا. اچھا، اور اسی طرح مولانا اگر کوئی شخص طواف وداع چھوڑ دے اور وہ ریاض واپس آ جائے اور پھر اس کا 10-15 دن بعد جا کے عمرے کا ارادہ ہو، وہ آدمی اپنے گھر آ گیا، اچھا گھر آ گیا تو وہ طواف وداع کا وقت فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. اب تو وہ 450 ریال کا دم اپنی گردن میں لٹکا لایا. اچھا، ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ جا سکتے ہیں لیکن اپنے گھر آنے کی کنڈیشن موجود ہے. ہاں، گھر پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو وہ طواف وداع کا وقت فوت ہو گیا. ہاں، اگر جیسے مدینہ گیا ہے یا جدہ میں اپنی سسرال میں پکوڑے کھانے گیا تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، دوسرا مولانا یہ تھا کہ حج بدل کے اندر کوئی خاص کوئی کنڈیشن موجود ہے حج بدل کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے حضرات ریاض سے اپنے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے حج کرتے ہیں، تو ان کے لیے بالکل کر سکتے ہیں. سیم میقات. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی میقات بھی وہی ہے جو ریاض والوں کی ہے، چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اب پانی کے جہاز سے نہیں، ہوائی جہاز سے آتے ہیں، اور ہوائی جہاز جو ہے وہ ریاض کے اوپر سے جاتا ہے، طائف کے اوپر سے ہی گزر کے جاتا ہے. وہی میقات ان کی ہے جو ہماری میقات ہے. پہلے ان کی میقات یلملم ہوا کرتی تھی جب وہ پانی کے جہاز سے آیا کرتے تھے، اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ جس کی طرف سے عمرہ یا جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اسی کی میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے مولانا، یہ ایک اور بات اسی نسبت سے آ گئی کہ کیا جس شخص کے حج بدل جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیا اس کا وصیت کرنا ضروری ہے؟
اس کے بعد دیکھیے اگر حج فرض ہے، حج فرض اگر بدل ہو رہا ہے تب تو وصیت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص نے وصیت نہیں کی اور چلے گئے، اب آپ خود ان کی طرف سے حج فرض ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وصیت نہیں کی تھی انہوں نے، تو گنجائش تو ہے اس کی کہ آپ حج کر لیں، لیکن اس شخص کو جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج فرض نہیں کر سکا، اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر والد نے حج فرضیت کی وصیت نہیں کی اور اولاد ان کی طرف سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے اگر اولاد کر سکتی ہے تو۔ مولانا یہ ایک سوال ہے، ہم جدہ کے مقیم ہیں اور ہم منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں یا عزیزیہ مکہ میں یا حرم میں کیا مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے؟ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ نے بتایا تھا لیکن تھوڑا سا اور بتا دیجیے۔ جدہ والے دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے دیگر علماء کی رائے میری رائے سے مختلف ہو، لیکن دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اسی کے مطابق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جدہ والے لوگ اگر جا رہے ہیں مکہ، مینا ڈائریکٹ جا رہے ہیں یا نہیں، عرفات ڈائریکٹ، مینا مزدلفہ عرفات ڈائریکٹ جا رہے ہیں، تب تو وہ مسافر ہوں گے، اور اگر پہلے مکہ آ رہے ہیں اور مکہ جا کے وہ مینا مزدلفہ عرفات جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں مقیم رہیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی یہ شک شبہ ہو جائے کہ میں مقیم ہوں یا مسافر ہوں تو اس صورت میں اپنے آپ کو مقیم تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مسافر 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے گا اور حسب معمول دوسری رکعت میں بیٹھا ہوگا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے جدہ والے اگر احتیاط کے طور پر 4 ہی پڑھے تو اس میں عافیت ہے۔ جی مولانا، اگلا سوال۔ جی مولانا، اگلا سوال یہ مولانا کہ کیا ہم جو ہماری قربانی واجب ہوتی ہے، 2 سوال ایک ساتھ ملا دیتا ہوں، کیا قربانی واجب ہوتی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں وہ حج کی صورت میں دینا بھی ضروری ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم جو عمومی طور پر پہلی محرم، پہلی ذی الحج سے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا بند چھوڑ دیتے ہیں، تو حاجی کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے حج کی قربانی جس کو دم شکرانہ بولتے ہیں، جو حج قران اور حج تمتع میں واجب ہوتی ہے، حج افراد میں مستحب ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قران اور تمتع کرنے والوں کو تو یہ حج کی قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ قربانی مکہ مکرمہ منائی یعنی حدود حرم کے اندر کرانا ضروری ہے۔ بات آتی ہے پھر جو بقرعید کی جو قربانی ہے کیا ان کو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو اگر وہ مسافر ہیں تو مسافر پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے، یعنی اگر ہم 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے جا رہے ہیں مینا مزدلفہ عرفات، تب تو ہم ہو گئے مقیم۔ جب مقیم ہے تو گویا کہ ہمیں بقرعید کی قربانی بھی کرنی ہے، اور اگر ہمارا پورا پروگرام ہی 5 6 7 8 10 12 دن کا ہے، جیسے کہ جدہ والے، مدینہ والے، دمام والے، جیزان والے، ابا والے جاتے ہیں، وہ 7 8 دن کے 6 7 دن کے ٹور پہ جاتے ہیں تو وہ مسافر ہیں، تو مسافروں پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر حاجی مقیم ہے تب تو اس کو عید الاضحیٰ کی قربانی کرنی چاہیے، کرانی چاہیے، خواہ یہ قربانی وہ مکہ ہی میں کرائے یا اپنے ملک میں کرا دے، اور اگر وہ مسافر ہے تو پھر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ پہلی ذی الحجہ سے وہ لوگ جو عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ قربانی تک اپنے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ کاٹیں۔ حجاج کرام اس حکم سے مستثنی ہیں، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ احرام سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اپنی طہارت کو حاصل کر لیں، یعنی زائد بالوں کی صفائی کر لیں۔ تو جو حجاج کرام پہلی ذی الحجہ کے بعد احرام باندھیں گے، جیسے کہ 99% لوگ احرام باندھتے ہیں، تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ
کہ احرام باندھنے سے پہلے زائد بالوں کی صفائی وغیرہ کر لیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا کہ پہلی ذی الحجہ کے بعد حجاج کرام اپنے بال وغیرہ کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، جواب دیا گیا کٹوا سکتے ہیں۔ اگلا سوال۔ مولانا یہ ایک صاحب ہے جو خود اور اپنی فیملی کے ساتھ جدہ میں رہتے ہیں اور ان کا ارادہ افراد ہی کرنے کا ہے، لیکن یہ درمیان میں رمضان سے اب تک شوال تک 2 عمرے کر چکے ہیں اور اس کے بعد دبئی بھی چلے گئے، اب واپس آئیں گے تو کیا ان پر کوئی دم واجب ہوگا؟ لیکن جبکہ یہ جو ان کا ارادہ ہے وہ افراد ہی کرنے کا ہے۔ دیکھیے اب تو فی الحال یہ حج افراد کریں، یعنی نیت بالکل حج افراد کی کریں، لیکن جو 2 عمرے انہوں نے کیے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے اوپر دم واجب ہوگا یا نہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دم واجب ہوگا۔ ہم جیسے کمزور علماء کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان کا پہلے سے حج کا ارادہ تھا، اس کے باوجود بھی عمرہ کیا ہے تب تو دم آئے گا، لیکن پہلے عمرے کا ارادہ نہیں تھا، عمرہ کر لیا، اب عمرے کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسا کمزور عالم کہ انشاءاللہ العزیز دم واجب نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بچوں کے خواتین کے متعلق سے سوال ہے کہ بچے بعض ان کے ساتھ ہوں گے چھوٹے، ان کی وائپس ہوتی ہیں، نیپی وائپس ہوتی ہیں، ان میں پرفیوم لگا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ دوسرا یہ کہ نہیں، وہ پرفیوم براہ راست پرفیوم نہیں ہوتا ہے، ہلکی سی اس میں اسمیل ہوتی ہے، وہ اس یعنی پیمپرس کو پہنانے میں، پیمپرس کو دھونے میں، پیمپرس کو ہٹانے میں وہ انشاءاللہ العزیز کوئی ایشو نہیں ہے، بعد میں ہاتھ دھونے بس۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ پوچھا ہے کہ یہ جو اسی طرح سوال جو دودھ کی بوٹلز ہوتی ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے بھی لازمی بات ہے صابن کی ضرورت یا کچھ ضرورت پڑتی ہے اس کی، تو اس کیس میں بھی کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ یہ جو صرف ہوتا ہے اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ براہ راست خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا صابن یا صرف مل جائے جس میں خوشبو بالکل ہی نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن چونکہ بچوں کا جو فیڈرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ عام صابن سے صاف بھی نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا صرف ہی ان کے لیے درکار ہے اور ان کا دھونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ایسا صرف نہ ملے کہ جس میں خوشبو نہ ہو تو ایسے صرف کا استعمال کر لیں کہ جس میں خوشبو بہت کم ہو، چونکہ یہ براہ راست خوشبو نہیں ہوتی ہے، خوشبو کا ایک مادہ بہت کم مقدار میں اس میں ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کر لیں، بعد میں احتیاطاً صدقہ دیتے ہیں۔ 2 سوال مولانا ساتھ ساتھ پوچھ رہا ہوں۔ ایک حج کے اندر کیا ہم اپنا گندا احرام مطلب جس پہ ڈسٹ لگ گئی ہے بظاہر گندا نظر آ رہا ہے لیکن ویسے پاک ہے، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کی بہاف پر جبکہ اس کے بچے چھوٹے ہیں اس کے پاس کیا اس کی رمی کی جا سکتی ہے ان کے بہاف پر؟ دیکھیے احرام ایک تو ہوتا ہے گندا ہونے کا مطلب ناپاک تو نہیں ہے لیکن میلا ہو گیا، جس کو بولتے ہیں میلا ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے، میلا احرام پہنا جا سکتا ہے۔ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر لیں، دھو لیں، اور اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ احرام کے جو کپڑے، احرام کی جو چادریں مردوں نے پہن رکھی ہیں ان کو اتار کر باتھ روم میں جا کے دوسرا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین نے جس لباس کے اندر احرام باندھا ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو ان لباس کو بدل بھی سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچے نے پیشاب کر دیا یا پیشاب نہ بھی کیا، ویسے ہی خاتون جو ہے وہ اپنے لباس کو بدلنا چاہتی ہے تو وہ باتھ روم میں جا کے اپنے ان کپڑوں کو جن کپڑوں میں احرام باندھا تھا بدلا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ نے؟ جی مولانا دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا بچوں کی طرف سے اگر ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ہاں، مسئلہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی خاتون وہاں جا کر یعنی جمرات میں جا کر کنکریاں مار سکتی ہیں تو ان کو جانا ہی چاہیے، صبح میں نہیں جا سکیں رات میں جائیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہے یا کوئی بوڑھا شخص ایسا ہے کہ وہ جمرات جا ہی نہیں سکتا تو اس کی طرف سے تو آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد بوڑھا دن کے بجائے رات میں جا سکتا ہے، مغرب کے بعد جا سکتا ہے تو اس کو خود ہی کنکریاں مارنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ اب جب آپ پہلے دن ظہر یا عصر کے بعد جائیں گے اور دوسرے دن عصر یا مغرب کے بعد جائیں گے تو
کوئی بھی رش بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے. پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک رش زیادہ ہوتا ہے. تو خواتین کے ساتھ جانے والوں سے میری درخواست ہے کہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صبح 8 بجے سے لے کے 8 سے پہلے اگر چلے گئے تو کوئی بات نہیں، اس وقت ازدحام نہیں ہوتا ہے. 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک رش زیادہ ہوتا ہے. عام طور پہ جو حادثات ہوئے ہیں وہ انہی اوقات میں ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان اوقات میں خواتین کے ساتھ لوگ نہ جائیں. 12 بجے کے بعد جائیں گے، ظہر عصر کے بعد جائیں گے تو پہلے دن کوئی رش نہیں ملے گا. اور 11 اور 12 تاریخ کو عصر کے بعد جائیں، بالکل رش نہیں ہوگا. زوال کے فوراً بعد رش ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد وہ رش کم ہو جاتا ہے. جی مولانا، ایک سوال یہ تھا کہ انسان عمرے کے بعد یہ تمتع کر رہا ہے یا پھر جب اس کا حج مکمل ہو رہا ہے تو وہ جب قربانی ہو گئی اس کی تو وہ اپنے بال یا خاتون اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ عمرے اور حج سے فراغت کے بعد آدمی اپنے بال خود بھی مونڈ سکتا ہے، عورت اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے. اسی طرح سے جو ہے مرد اپنی اہلیہ کے بال، اسی طرح سے اہلیہ اپنے مرد کے بال کو مونڈ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. حتیٰ کہ جیسے 4 آدمی ہیں، چاروں آدمی حج عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بال مونڈنا چاہتے ہیں تو مونڈ سکتے ہیں، خواہ وہ اس حالت میں ہے کہ اس کے نہیں مونڈے گئے لیکن وہ دوسرے کے مونڈ سکتا ہے، اس صورت میں کہ جبکہ 3-4 لوگ سورے اعمال سے فارغ ہو گئے اور اب سب کا ایک ہی مقصد ہے بال کو مونڈنا یا کٹوانا، تو آپس میں ایک دوسرے کے بال مونڈ سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں. مولانا یہ دوسرا سوال ہے کہ طواف وداع جو طواف زیارہ ہے وہ کن ایام میں ہو سکتا ہے، کون سی ڈیٹس ہیں اور کیا اس کی آخری حد ہے؟ دیکھیے طواف زیارت کا جو اصل وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہے کر سکتے ہیں. بعض علماء نے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک گنجائش رکھی ہے، لیکن جو ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون ان ایام میں پیریڈ میں آ گئی ہیں تو وہ انتظار کریں پاک ہونے تک، پاک ہونے کے بعد ہی وہ طواف زیارت کریں گی. اس تاخیر کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہوگا. مولانا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کنکریاں مارے صبح ارلی مار لے اور وہ حرم میں پہنچ جائے اور وہاں عید کی نماز ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ پڑھ لے گا. اگر کوئی حاجی جو ہے وہ مسجد حرام پہنچ گیا عید کی نماز کے وقت میں تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں. اچھا مولانا ایک یہ سوال تھا کہ جب ہم قربانی سے فارغ ہو گئے تو کیا ہم اپنے مطلب یہ داڑھی کو اگر ہم شیو کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا گناہگار ہوں گے؟ ہم اس بارے میں ذرا فرما دیجیے. ظاہر ہے کہ داڑھی کا مونڈنا غلط ہے، چاہے وہ حج کے بعد ہو یا حج سے پہلے ہو، کیونکہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. تو داڑھی کا مونڈنا غلط ہے، ناجائز ہے. یہ حج کی حالت میں بھی، حج کے سے پہلے بھی، حج کے بعد بھی. تو حج کے موقع پر کم از کم ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم داڑھی رکھیں گے. یہ خاتون کے حوالے سے مولانا ایک درمیان سے سوال آ گیا کہ کیا وہ اپنے احرام کے اوپر برقع پہن سکتی ہیں؟ ابایا جو احرام کے اوپر، احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام لباس کا نام نہیں ہے. احرام ہوتا ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، خواہ وہ ابایا ہو نہ ہو، ابایا کے اوپر دوسرا ابایا پہن لیں، لباس لال ہو پیلا ہو سفید ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. خواتین ہماری ہندوستان پاکستان کی سفید رومال باندھتی ہیں سر پر، اس کو احرام سمجھتی ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. چاہے وہ سفید کپڑا جو عورتوں نے باندھا ہے جس کو وہ احرام سمجھتی ہیں، چاہے وہ ابائے کے اوپر باندھیں، ابائے سے نیچے باندھیں نہ باندھیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. وہ احرام نہیں ہے، اصل میں اس کو خواتین نے احرام سمجھ رکھا ہے. جو بھی لباس خاتون نے پہن رکھا ہے وہ لباس ہے، وہ ان کا احرام ہے. اچھا مولانا اب یہ جو طواف وداع ہے اس کے بارے میں ایک کامن سا سوال یہ رہتا ہے
کہ بعض کی فلائٹس ایسی ہیں جو انہوں نے پہلے سے بک کروائی ہوئی ہیں اور وہ ان کو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک دن ڈیلے ہو گئے تو وہ کنکریاں مارنے کے بعد طواف کریں گے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھ گیا. طواف وداع کا اصل ضابطہ یہ ہے کہ وہ آخری عمل ہونا چاہیے. یعنی ہم اگر 12 ذی الحجہ کی کنکری مارنے کے بعد مینا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ کی کنکریاں ماریں، اس کے بعد مکہ آئیں، طواف وداع کریں، پھر جائیں. اور اگر 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنے کا ارادہ ہے تو 13 ذی الحجہ کی کنکری ماریں، اس کے بعد جب مکہ سے آنے کا ارادہ ہو تب طواف وداع کریں. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جو لوکل حاجی ہیں ریاض کے، جدہ والوں پہ تو طواف وداع لازم نہیں ہے. جدہ والوں کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے، لیکن جو ریاض والے ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں، دمام سے جاتے ہیں، جیزان سے، آبا سے جاتے ہیں، وہ 5 6 7 روز کے لیے جاتے ہیں اور ان کی حج کمپنی جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالتی ہے کہ ہمیں اس وقت نکلنا ہے اور ابھی جانا ہے، جلدی کر کے آ جاؤ. تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہم یہ کریں کہ حتی الامکان ہم طواف وداع کو جتنا مؤخر کر سکتے ہیں مؤخر کریں، جتنا ہم لیٹ کر سکتے ہیں بہتر ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع کرنا چاہتے ہیں. چونکہ مینا سے مکہ مکرمہ جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکہ میں ازدحام بھی بہت ہوتا ہے، پھر مسجد حرام میں اس وقت ہر وقت اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. بڑے ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے. تو اگر آپ ایک ہی مرتبہ طواف وداع اور طواف زیارت کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پھر اس صورت میں 10 تاریخ کو نہ جائیں بلکہ 11 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد جائیں. اور عام طور پہ 11 تاریخ کے بعد جو شام کا وقت ہوتا ہے، عصر بعد، مغرب بعد، اس دن ان 3 دنوں میں سب سے کم ازدحام رہتا ہے ہر مسجد حرام کے اندر. 20 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور قاری خلیق اللہ بستوی دامت برکاتہ میں مکہ مکرمہ میں وہ بھی ہم کو یہی مشورہ دیتے ہیں جو 30-40 سال سے مکہ مکرمہ مقیم ہیں کہ 11 تاریخ کو وہ حضرات جو بوڑھے ہیں یا خواتین ہیں یا خواتین کے ساتھ لوگ ہیں، وہ اگر 11 تاریخ کی شام کو جائیں عصر بعد، مغرب بعد، تو ان کو ازدحام کچھ کم ملتا ہے بمقابلے 10 کے اور 12 کے. چونکہ 10 کو تو اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر طواف زیارت اور حج کی سعی 10 کو کرتے ہیں. 12 کو پھر ازدحام یوں بڑھ جاتا ہے کہ لوگ وداعی طواف بھی ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس صورت میں یہ کہوں گا کہ 11 تاریخ کی کنکریاں مار لیں، پھر اس کے بعد جائیں، پہلے حج کا طواف کریں، پھر حج کی سعی کریں اگر سعی پہلے نہیں کی ہے، اور پھر اس کے بعد وداعی طواف کر لیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں. اب آپ کا ایک ہی عمل باقی بچا ہے، 12 تاریخ کی کنکریاں مارنا. اچھا مولانا، یہ ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جو مردانہ بعض اوقات انسان کو مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو اگر وہ مزدلفہ کی رات کو ایسی مقام پر آ جائیں جہاں پانی کی مصیبت مسائل ہوں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کس طرح نماز پڑھی جائے؟ دیکھیے، اب مزدلفہ میں ہر جگہ پانی اویلیبل ہے، بڑی مقدار میں اویلیبل ہے. خاص طور پہ جو انہوں نے ملٹی سٹوریز باتھ رومز بنائے ہیں، ٹوائلٹس بنائے ہیں. اس کے بعد وہ دشواری جو آج سے 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی، میں بھی وہ 5 سال پہلے والا وقت بھی دیکھا ہوں، اور پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی وقت جا کر دیکھا ہوں. تو اب بمقابلے پہلے کے سہولتیں ہو گئی ہیں. حالانکہ ابھی بھی باتھ رومز کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو اگر کسی شخص کو مزدلفہ کی رات میں احتلام ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، احتلام ہونے سے یعنی خود بخود جو منی نکل جاتی ہے اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. غسل کرنا ہوتا ہے، غسل کر لیں. تو حتی الامکان ہمیں غسل ہی کرنا چاہیے، کیونکہ پانی مل ہی جاتا ہے، بھلے ہی تھوڑی دشواری کے ساتھ ملے. ہر آدمی پیشاب بھی کرتا ہے، باتھ روم بھی جاتا ہے، پانی پیتا بھی ہے، ملتا سبھی کو ہے. تو اسی طرح سے جیسے اور زحمتوں سے ہم سارے کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی زحمت اور برداشت کر کے غسل کریں، غسل کرنا چاہیے. اچھا مولانا، یہ ایک سوال آپ نے شاید بیچ میں ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ آپریٹرز جو ہیں وہ رات ہی کو منا سے لے جائیں گے، 5 نمازیں نہیں ہو پائیں گی،
تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو رات اور جو حضرات منا ایکسٹینشن میں موجود ہیں ان کے لیے رات کو مزدلفہ گزارنے کا کیا حکم ہے، جبکہ ان کے کیمپ تو مزدلفہ ہی میں موجود ہیں؟ تو کیا وہ ڈائریکٹ اپنے کیمپ چلے جائیں؟ دیکھیے مینا سے عرفات جو ہے وہ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ ہم صبح کو جائیں. اب کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ وہ حج کمپنی اتنا پریشر آپ کے اوپر ڈالے گی کہ بھئی اسی وقت جانا ہے، حکومت نے یہی وقت دیا ہے ہمیں. تو کچھ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں نہ جا رہے ہم اپنے آپ چلے آئیں گے بعد میں. وہ اپنے آپ بھی چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے حاجیوں کی وہ ہوتی ہے جو ان کے کہنے کے مطابق رات ہی میں چلی جاتی ہے. تو رات میں بھی اگر لے جا رہے ہیں تو چلے جائیں، کیونکہ بعد میں عرفات میں خیمے کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان دنوں میں گرمی بہت ہے. خیمے کے بغیر آپ 4 سے 8 گھنٹے گزاریں گے، بڑی دشواری ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی. اس وجہ سے مجھے ایسا کمزور عالم تو یہی کہے گا کہ اگر آپ کی حج کمپنی آپ کا معلم رات میں لے کے جا رہا ہے تو چلے جائیں، کوئی بات نہیں، چونکہ یہ بدرج مجبوری آپ کی ایک نماز چھوٹ رہی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس نماز کے مینا میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہی ملے گا. اور اسی طرح سے مسئلہ آیا مزدلفہ کا. اس کو ایکسٹینڈڈ مینا نہ کہیں گے. مینا کو کوئی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ملک کر سکتا، نہ کوئی بادشاہ کر سکتا، نہ سارے دنیا کے علماء مل کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کی حدود اللہ کے حکم سے نبی نے متعین کر رکھی ہے. وہ مینا اپنی جگہ ہی پر ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1200-1300 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مینا میں قیام جو ہے وہ واجب نہیں ہے. یعنی 11-12 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا، جس کو مبیت فی المینا کہتے ہیں، واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے. لہذا اگر چھوٹ جائے تو کوئی دم واجب نہیں ہے. آج کی سعودی حکومت نے اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے، سارے علماء کی قول کو دھتکارتے ہوئے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے خیمے جو ہے وہ مینا کے ساتھ ساتھ مزدلفہ میں بھی لگوا دیے، تاکہ حاجی مینا کے بجائے مزدلفہ میں رہنے اور زیادہ زیادہ حاجی کر لیں. بس کیا ہوگا، ایک مسنون عمل ان سے چھوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں. اب بات یہ آتی ہے جو آپ نے پوچھی کہ جن کا خیمہ مزدلفہ میں تھا تو وہ جو مزدلفہ کی رات ہے اپنے خیموں ہی میں گزار دیں. بالکل گزار سکتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں مزدلفہ ہی ہے. لیکن پھر بھی اپنے اطمینان کے لیے آدھی رات اگر کھلے میدان میں گزار لیں اور اس کے بعد اپنے خیموں میں آ جائیں تو بہتر ہے. اور اگر پوری رات ہی کھلے میدان میں گزار لیں احتیاط کے طور پہ تو وہ سب سے بہتر ہے. اچھا مولانا، یہ ایک سوال تھا کہ کیا یہ جو قربانی حج کی ہوتی ہے اس کا گوشت خود استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. یعنی آپ اپنی گاڑی سے اگر گئے ہیں تو اپنی گاڑی میں بھر کے لے آئیں سارے بکرے کے گوشت اور خوب کھائیں اور خوب کھلائیں. ٹھیک ہے مولانا، آپ میرے خیال میں ایک سوال کر کے لے لیتے ہیں. جو حضرات اپنا ہاتھ ریز کر دیں گے ہم ان سے انمیوٹ کر کے ان سے کوشچن لے لیتے ہیں. احمد صاحب ہم آپ کو مائک انمیوٹ کر رہے ہیں. عامر صاحب آپ پلیز سوال پوچھ لیں، اور جو حضرات بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ ریز کر لیجئے تاکہ پھر ہم ان کو وقتاً فوقتاً انمیوٹ کر لیں. احمد عدیل صاحب انمیوٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو، پلیز سوال کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، آپ کا ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے. میرے 2 سوال تھے. میں نے پوچھنا تھا کہ خواتین کی طرف سے مرد رمی کر سکتے ہیں جمرات جا کے، یا خواتین کا کرنا لازمی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خواتین اگر جا سکتی ہیں تو ان کو خود ہی کرنا چاہیے. جی عبد الکریم صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے، ہم آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. ابھی ان کا ایک سوال باقی بچا تھا. اچھا عبد الکریم صاحب السلام علیکم. جی مولانا، میرا سوال یہ تھا، آپ نے بتائے تھے کہ جو 10 کی جگہ 11 تاریخ کو بھی جا کے طواف کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ طواف ودا بھی کر سکتے ہیں. تو اس حالت میں یہ ان لوگوں کے لیے کہا تھا جن کو 12 کے بعد فوری طور پہ آنا ضروری ہے. جی 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 ضرور، جن کی فلائٹس ہے. تو اس مسئلے میں احرام پہن کے رہنا پڑے گا نا؟ نہیں،
آپ اگر جو 10 آپ تو 10 تاریخ میں سارے اعمال سے فارغ ہو گئے ہوں گے، یعنی آپ نے کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی ہو گئی، بال بھی کٹوا لیے، احرام اتار دیا. اب اس کے بعد جب آپ حج کا طواف کرنے کے لیے جائیں گے، چاہے وہ 10 کو جائیں چاہے 11 کو جائیں، تو وہ عام لباس میں جائیں گے. جی 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 بالکل، شکریہ، سمجھ میں آ گیا، شکریہ. عامر صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں، ذرا پلیز کر دیجئے، سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا، آپ حج افراد کے تعلق سے سوال تھا. جی وہ یہ کہ طواف خدوم کر کے جب آ جاتے ہیں ہم، تو آخر میں بچا صرف طواف زیارت، طواف وداع اور حج کی سعی، صحیح ہے نا؟ جی جی بالکل صحیح ہے. جی تو مولانا یہ تینوں کو اگر ایک ساتھ کرنا ہے تو 11 اور 12 کے دن میں ہی کر سکتے ہیں، 10 میں گنجائش نہیں ہے. نہیں، 10 میں بھی اگر کوئی کر لے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا. 10 میں اگر کوئی کرے گا حج تو ادا ہو جائے گا. بعد میں یہ کوئی عالم مفتی سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ دم نہیں ہوا. لیکن میں نے کیا کہا کہ طواف وداع جتنی زیادہ تاخیر سے کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ آپشن دیا تھا حضرات کے لیے جو 12 کو نکلنا ہی چاہتے ہیں تو وہ 11 کو جائیں، پہلے طواف زیارت کریں، حج کی سعی کر لیں، پھر طواف وداع کر لیں. اچھا، تو مطلب 12 کی کنکری سے پہلے بھی طواف وداع. دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ 12 کی کنکری کے بعد کریں، لیکن اگر دشواری ہے آپ کے لیے تو 12 کی کنکری سے پہلے کر لیں گے تو پھر وہ کافی ہو جائے گا. جی جی رضا صاحب، رضا صاحب آپ کو ہم نے انمیوٹ کر دیا، سوال پوچھ لیجئے پلیز ڈائریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر احرام میں کسی کے چہرے پر احرام کا کپڑا یا سر پر کتنی دیر تک آئے تو جس سے دم واجب ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں اگر تھوڑی مقدار آیا تو صدقہ ہوگا، اگر اتنے آورس آیا ہے تو دم ہوگا، اگر نیند میں بے خیالی میں آ گیا تو. اور اسی طرح خوشبو، اگر کسی نے غلطی سے کسی اپنی پاکٹ میں ہاتھ لگایا، ادھر کوئی عطر کی شیشی پڑی تھی، کتنی خوشبو لگنے پر دم واجب ہوتا ہے، کتنے پہ صدقہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو تجربات ہیں ان تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوتے وقت میں یا نارمل حالات میں اگر احرام کی چادر چہرے پہ چلی جائے تو وہ عام طور پہ 10-15 منٹ کے لیے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے جاتی ہے، جس سے دم واجب نہیں ہوتا ہے. دم اس صورت میں آتا ہے جبکہ آپ کا چہرہ تقریباً 12 گھنٹے ڈھکا رہے. 12 گھنٹے تو سونے ہی نہیں ملتا، حاجی سونے ہی نہیں دیں گے، نماز پڑھانے والے نماز پڑھاتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کبھی کوئی آ جائے گا کبھی کوئی جائے گا. تو نارملی تجربہ ہمارا یہی ہے سے یا یہ تھوڑی بہت جو خوشبو لگ جاتی ہے اس سے دم نہیں آتا ہے، صدقہ آپ دے سکیں. جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال. جی بینش عاصم صاحبہ آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں ہم. جی پلیز سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے ریگارڈنگ فیمیلز کے لائک ہمارا احرام، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا احرام صرف اسکارف ہے، تو اگر ہم جو اس سے پہلے جو کپڑے زیبتن کیے ہوئے ہیں اگر اس پہ ہم عمرہ یا حج کی نیت کرنے سے پہلے اگر پرفیوم لگا لیں، یعنی ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ گنجائش ہے. بس یہی میرا کوشچن. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. داد اللہ ہارون صاحب ہم نے آپ کو انمیوٹ کر دیا، سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ تھا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم حلق کرنے سے وہ قربانی کرنے سے پہلے حلق کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر ہم قربانی نہیں کی، ابھی پتہ نہیں چلا. اچھا وہ آپ نے ڈسکس کر دیا آج کے موضوع میں کہ یہ جو 10 تاریخ کو 3 کام کیے جاتے ہیں. نمبر 1 کنکری مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 بال کا منڈوانا یا کٹوانا، اور اس کے بعد حج کا طواف اور سعی. تو یہ
اعمال ہیں، کنکری مارنا، قربانی کرنا اور بال کا منڈوانا. تو ان میں حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ یہ تینوں اعمال ترتیب کے ساتھ ادا ہوں. ہمارے نبی نے ان تینوں اعمال کو ترتیب سے کیے، چاروں خلفاء نے ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کیا. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 2-4 صحابہ کے علاوہ پوری تعداد جو ہے 1,24,000 سم تھنگ جتنی بھی بیٹھے گی علاوہ 2-4 کے، سب نے یہ تینوں اعمال ترتیب سے کیے. تو ہمیں یہ تینوں اعمال ترتیب سے ہی کرنے چاہیے، اسی کی فکر ہونی چاہیے، اسی کی کوشش ہونی چاہیے. پہلے سے ان اعمال کو بے ترتیبی سے کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے. یہ غلط ایک سوچ اور فکر یہاں پیدا ہو گئی ہے. یہاں کے لوگوں نے سہولت کے لیے اس طرح کی چیزیں اختیار کر دی ہیں کہ جو چیز اسلام میں اصل نہیں ہے اس کو اصل بنا دیا گیا ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو ترتیب سے کیا گیا جائے. تو ہماری کوشش اور ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ تینوں اعمال ترتیب کے ساتھ ادا ہوں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مجبوری کہیں ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو جہاں پر ہمارا اختیار موجود ہے وہاں پر تو یہ ترتیب لازم ہے اور ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کنکریاں لگی یا نہیں لگی، جب تک ہم کنکریاں نہیں مار لیں تب تک ہم اپنے سر کے بال نہ منڈوائیں نہ کٹوائیں. گزشتہ سال سے پہلے سال میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، عرب حملے کے ساتھ تھا، خواتین ہمارے ساتھ تھیں. تو آدھی رات کے بعد خواتین کو مزدلفہ سے مینا آنے کی اجازت ہوتی ہے. مینا آ گئے. 2 بجے کے قریب جو ہم نے دیکھا تو ایک صاحب بال منڈوا رہے ہیں. یعنی وہ مینا میں آنے کے بعد اس شخص نے 2 منٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سر کے بال مونڈ دیے. بھئی کس نے کہا ہے کہ سر کے بال مونڈو؟ بھئی کیوں زبردستی حج کو جو ہے وہ ایک مذاق بنا رہے ہیں؟ بھئی کنکری ماریں آپ، پہلے آپ جائیں، 7 بجے جائیں، 8 بجے جائیں، 10 بجے جائیں، مزید 4-6-8 گھنٹے احرام کی حالت میں رہیں. کیا ایشو ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جہاں آپ نے 8,000 ریال، 9,000 ریال، 10,000 ریال خرچ کیے ہیں، جہاں آپ نے اپنی جان مال وقت لگائی ہے، تو ان کاموں کو بے ترتیبی سے بلا وجہ ادا نہ کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک ہماری کنکریاں نہ لگ جائیں تب تک ہم بال نہ منڈوائیں. مسئلہ آتا ہے قربانی کا. اگر ہم قربانی حج کمپنی کے ذریعے سے کرا رہے ہیں یا اپنے دوست کے ذریعے سے کروا رہے ہیں یا سلاٹر ہاؤس جا کے کرا رہے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حج کی قربانی کب ہو رہی ہے، تو جب تک حج کی قربانی نہ ہو تب تک ہم سر کے بال نہ منڈوائیں. لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری آ جائے، مثال کے طور پہ آپ نے گورنمنٹ کی سرپرستی میں جو ادارہ قربانی کرتا ہے ادائی.org میں جو 475 ریال جمع ہو رہے ہیں اس میں آپ نے ادا کر دی ہیں. زندگی بھر بھی میسیج نہیں آئے گا، آئے گا تو آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں ہم جیسے علماء یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا احتیاط کر کے بال کٹوائیں. یعنی 2-4-6 گھنٹے احتیاط کر کے ظہر کے بعد بال کو منڈوا لیں یا کٹوا لیں تاکہ ایک حد تک یقین ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو چکی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تینوں اعمال کو ترتیب کے ساتھ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. چلیے اگلا سوال. جی مولانا داؤد صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں، ذرا پلیز سوال کر لیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا فلائٹ ہے 25 اگست کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر 25 اگست کو ہمیں واپسی ہوئی جو کہ 1:30 بجے دوپہر کو ہے اور 12 تاریخ کو اگر ہمارا لاسٹ ڈے ہوا تو 12 تاریخ کو ہم رمی کر کے تو وہاں پر تو اسٹے نہیں کر سکتے. تو اگر اسٹے کرنا پڑا تو 1:30 بجے ہماری فلائٹ ہے اور وہ اگر ہمیں رمی کو کرنے بتائیں تو ہم صبح رمی کر سکتے ہیں اس دن 13 کو کہ نہیں؟ 13 تاریخ کی جو رمی ہے 13 آخری دن والی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ 13 تاریخ جو آخری دن ہوتا ہے وہی پوچھ رہے ہیں نا آپ 13 تاریخ کی؟ ہاں جی. 13 تاریخ یعنی 12 کے بعد جو 13 تاریخ ہوگی جو اختیاری ہوتا ہے اس کی کنکریوں کے متعلق
علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 13 ذوالحجہ کی کنکری کسی مجبوری کے تحت زوال آفتاب سے پہلے ماری جا رہی ہیں، کیونکہ اس دن مغرب کے بعد کنکریاں نہیں مارنی ہے، مغرب تک ہی مارنی ہے. 11 کو مغرب تک نہ مار سکے تو مغرب کے بعد جا کے مار لیں، رات میں کسی وقت بھی جا کے مار لیں. 12 کو مغرب تک نہ مار سکے تو مغرب کے بعد مار لو. لیکن 13 ذوالحجہ کی کنکریاں مغرب کے بعد نہیں ماری جا سکتی. اس وجہ سے علماء کی ایک جماعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو زوال آفتاب سے پہلے یعنی 8، 9، 10 بجے بھی 13 ذوالحجہ کی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. اگرچہ ترغیب یہی دی جائے گی کہ 13 ذوالحجہ کی کنکریاں بھی زوال آفتاب کے بعد ماریں. تو اگر آپ 12 کے بعد وہاں رکیں اور 13 کی آپ کی دوپہر کی فلائٹ ہے تو پھر آپ صبح کو کنکریاں مار کے جا سکتے ہیں. اور اگر طواف وداع اگر میں نے پہلے کیا ہو 12 کو یا 11 کو میں نے کیا ہو کوئی بات نہیں، پھر اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کر سکیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اگلا سوال بھائی. مولانا ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ گھر سے غسل کر کے جا رہے ہیں، گاڑی سے جائیں گے یا کسی طور پر جائیں گے، تو وہ گھر کے اندر جو غسل کر کے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی خوشبو کی پابندی نہیں ہے، پرفیوم کے، سوپ کی یا اس کی صابن وغیرہ کی؟ میقات پر بھی جا کر جو آدمی غسل کرتا ہے اس غسل میں آدمی صابن کا استعمال کر سکتا ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ مرد حضرات خوشبو تھوڑی سی اپنے بدن میں لگا لیں. یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے. اچھا مولانا، اسی توسط سے ایک سوال یہ آ گیا کہ خواتین جو ہیں وہ کتنی زور سے لبیک کہہ سکتی ہیں؟ خواتین کو دیکھیں، خواتین کے مسائل ہم جمعہ کے دن شام 4 بجے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن چونکہ بات آپ نے کر لی ہے، خواتین ظاہر ہے کہ آہستہ آواز سے کہیں کہ جس سے خود وصول لیں بس. ٹھیک ہے، فہد صاحب ہم نے آپ کو انمیوٹ کر دیا سوال کے لیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو جو طواف کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہم واپس کتنے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کتنے بجے تک ہم واپس پہنچ جائیں؟ دیکھیے ٹائم کا کرائٹیریا، سمجھ گیا میں بات کا سمجھ، ٹائم کا کرائٹیریا قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ ہماری رات کا کچھ حصہ ضرور مینا میں گزر جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے مثال کے طور پہ مکہ پہنچے تو بھیڑ بہت، مکہ پہنچے اندر نہیں جانے دے رہے، پھر گئے تو ازدحام بہت، بچے ساتھ میں ہیں، کیا کریں؟ 4-6 گھنٹے میں وہاں سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، پھر اس کے بعد گاڑی نہیں مل رہی، گاڑی ملی تو اس نے آ کے ہم کو عزیزیہ میں چھوڑ دیا، پھر وہاں سے پیدل چل رہے ہیں. ظاہر بڑے بڑے معاملے سامنے آتے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے پوری رات بھی آپ مکہ یا مکہ کے راستے میں گزار دیں، اگرچہ کوشش ضرور کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے پوری رات بھی آپ مکہ میں اور راستے میں گزار دیں تو آپ کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا. شکریہ. اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ریاض سے آ رہے ہیں اور وہ حج تمتع کی نیت سے آ رہے ہیں، تو وہ جب اپنا پہلا عمرہ جب کر لیں گے تو بال کٹوانے کے بعد وہ احرام اگر ممکن ہو، ان کے پاس وقت کی کچھ ہو، تو وہیں پہ وہ احرام اتار کے یا نئے احرام کی نیت وہیں سے کر لیں. یہ بہتر ہے کہ مینا کے اندر جا کے دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہی سے نیت کر کے مینا جائیں. جو نبی کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، جو نبی نے طریقہ بتلایا تھا وہ یہ ہے کہ مکہ ہی سے احرام باندھ کر جائیں. لیکن اگر ہمارے لیے مجبوری ہے تو ہم مینا میں جا کر بھی باندھ سکتے ہیں. اور احرام باندھنے کے لیے باقاعدہ غسل کرنا یا احرام کی چادروں کا بدلنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے عمرہ کیا، نائی کی دکان میں بال کٹوائے، نائی کی دکان سے نکلے، وہیں نیت کر لیں عمرے کی. صحیح. وہیں نیت حج کے احرام کی، ہاں سوری وہیں سے حج کے احرام کی نیت کر لیں. کوئی ضروری نہیں غسل کرنا. ہاں غسل کر سکتے ہیں تو اچھا ہے،
نہ کر سکے تو نیت کر لیں اور پھر اس کے بعد جب مینا پہنچ جائیں تو مینا پہ آپ غسل کر لیجیے گا. بس اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو کوئی دشواری ہے تو آپ بغیر احرام کے، یعنی احرام کو تو آپ کا اتر گیا ہے، اب وہ چاہے لباس احرام پہنے ہوئے نہ یا پہنے ہوئے ہوں یا نہ ہو، وہ کوئی ایشو نہیں. بال کٹتے ہی آپ کا احرام ختم ہو گیا، وہ آپ کی جو احرام کی چادریں ہیں وہ لوکل کپڑا بن گئی، وہ اب عام لباس کی طرح بن گئی. آپ مینا آ جائیں اور مینا میں آپ غسل کر کے اور پھر اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. شکریہ جناب مولانا صاحب، بہت بہت ٹھیک ہے. اگلا سوال. جی ایف زیڈ کر کے کوئی صاحب ہے، پلیز ہم انمیوٹ کر رہے ہیں. ایف زیڈ. کسی اور صاحب کو لیں اگلے. حمید صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، ذرا پلیز انمیوٹ کر دیا ہم نے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج قران میں حج کی صحیح کتنی ضروری ہے؟ حج قران میں 2 سعی کی جائیں گی. سن لیجئے سب لوگ، ایک سعی کافی نہیں ہے. یہاں یہ غلط تبلیغ دی جاتی ہے کہ ایک سعی حج قران میں کافی ہوگی. پوری حدیث کے ذخیرے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سعی کی تھی. اور ہم جہاں 8,000 ریال خرچ کر رہے ہیں، پوری جان مال وقت لگا رہے ہیں، تو ایک سعی کرنے میں کیا چلا جائے گا ہمارا. اس لیے ہم حج قران میں بھی 2 ہی سعی کریں. ہم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات صحیح سمجھی ہے وہ آپ کو بتلا دی، باقی عمل کرنا آپ کے اختیار میں ہے. ہم نے یہی سمجھا ہے، ہمارے علماء نے یہی سمجھا ہے کہ حج قران میں بھی 2 ہی سعی ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام حج قران کا باندھا تھا، اور کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 2 سعی کی جگہ پر 1 سعی کی تھی. شکریہ. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم. عمران کلیم صاحب ہم نے انمیوٹ کر دیا آپ کو، پلیز سوال کر لیجیے. اس میں آواز جا رہی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر روزہ رہنا چاہے حج کے مہینوں میں، جو حج کر رہا ہے، وہ رہ سکتے ہیں جیسے 6 تاریخ یا 7 تاریخ پہلی تک؟ تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنا مسنون ہے، رکھ سکتے ہیں. 9 تاریخ کا روزہ حاجی رکھیں یا نہ رکھیں دونوں اختیار ہیں حاجی کو. 9 تاریخ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس میں اختیار ہے حاجی کو کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا. اور مجھ جیسا کمزور عالم یہ کہتا ہے، مجھ جیسا کمزور عالم، کہ حاجی کے لیے روزہ رکھنا اتنا افضل نہیں ہے. اس دن میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا زیادہ افضل ہے. مجھ جیسا کمزور عالم جو ہے، کمزور آدمی، روزہ رکھنے کے بعد 46 47 48 کے ٹیمپریچر میں جو ہے وہ ظہر کے بعد بھی لیٹ جگہ، عصر کے بعد بھی لیٹ جگہ، تو اصل مطلوب اور مقصود فوت ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی ہے ترم خواہ کہ جو روزہ بھی رکھ لے اور عبادت میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھے، دعائیں بھی خوب کرے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں. بہرحال مجھ جیسا کمزور عالم تو روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اس وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں میں زیادہ لگاتا ہے، وہ زیادہ اہم ہے حاجی کے لیے. جی اگلا سوال. یہ کیا سوال ہے، آپ پڑھ دیں. یہ طواف قدوم کرنا ضروری ہے، یہ حج افراد کر رہے ہیں، اور طواف قدوم اور سعی کی ہو تو طواف زیارہ میں سعی کرنی لازمی ہے یا نہیں؟ طواف قدوم کرنا ضروری ہے. ہاں. یہ حج افراد کر رہے ہیں، ہاں. تو حج افراد میں بتا رہے ہیں کہ وہ طواف قدوم کرنا ضروری ہے. حج افراد کرنے والوں کے لیے طواف قدوم مسنون ہے، ضروری نہیں ہے. اور اگر حج کی سعی پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں طواف قدوم کرنا پڑے گا. بغیر طواف کے سعی نہیں ہوا کرتی ہے، یاد رکھیے گا. کوئی بھی سعی طواف کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی حج قران میں آپ نے عمرے کا طواف کیا، عمرے کی سعی کی، اب اس کے بعد طواف قدوم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو طواف قدوم کریں، اور اس کے بعد حج کی سعی کرنا چاہتے ہیں پہلے ہی تو حج کی سعی پہلے کر سکتے ہیں. حج افراد میں طواف قدوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حج کی سعی بھی پہلے کر سکتے ہیں. حج تمتع میں آپ نے عمرہ کیا
بال منڈوا دیے. اب اگر آپ حج کی سعی پہلے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حج کا احرام باندھیں گے. حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کرنا ہوگا, اس کے بعد حج کی سعی کی جائے گی. دو طواف ایک طواف دو سعی نہیں ہوا کرتی. ہر سعی سے پہلے ایک طواف کا ہونا ضروری ہے. جب بھی آپ سعی کریں گے, عمرے کی سعی کریں گے یا حج کی سعی کریں گے, اس کے لیے مستقل طواف پہلے ہونا چاہیے. اگلا سوال. فواز صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. فواز صاحب نیکسٹ لیجیے. جی آئی فون کر کے کوئی ہیں, ان کو انمیوٹ کر رہے ہیں جی. آئی فون. مسز عثمان جی سوال کر لیجیے پلیز. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب میرا سوال تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ہم احرام کو جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں درمیان, لیکن اس کی کوئی جگہ کوئی مخصوص ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم مزدلفہ میں یا مینا کے مقام پہ کرنا چاہیں, اگر وہ 5 دن کا سفر ہوتا ہے, اس میں درمیان میں کافی وہ اسمیل یا کچھ ہو سکتی ہے یا میلہ ہو. اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ احرام تبدیل کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. دوسرا سوال یہ تھا وہ قصر نمازوں کا جو آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہم لوگ ریاض سے سفر کر رہے ہیں تو کیا ہم مقیم کہلائیں گے؟ ہم لوگ کیا وہاں کے ہم لوگ قصر نماز پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں؟ ریاض والے, دمام والے, مدینہ منورہ والے, ابہا والے, جیزان والے, یعنی سعودی عرب کے مختلف مناطق سے, مختلف ریجن سے آنے والے 99.99% مسافر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے سے آتے ہیں اور 15 دن سے پہلے واپس جاتے ہیں. تو سارے ریاض والے, مدینہ والے, جیزان والے, تبوک والے 99% لوگ مسافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مولوی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ جو جمرات کے لیے جو سب سے بڑا جو جمرات ہوتا ہے اس کو مارتے وقت تمام پتھر ایک ساتھ جمع کرنے, 70 پتھر, یا دوسرے مقامات سے جمع کرنے, ان کو اکٹھا لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے اگلے 2 دن؟ نہیں, وہ تو آپ کو جتنی کنکریاں مارنی ہیں اتنا لے کے جائیں گے, جمرات باقی اپنے خیمے میں رکھ دیں گے بس. اچھا اپنے خیمے میں رکھ دیں گے, یعنی اکٹھی سب ایک ساتھ کرنی ہے؟ اکٹھی بھی ایک ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اگر کسی وجہ سے مزدلفہ سے نہ لا سکے تو مینا میں سے بھی خیم اٹھا سکتے ہیں. اچھا, جو وہاں سے مزدلفہ سے نہ لا سکے تو مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, مینا سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا مولانا اسی توسط سے کہ اگر یہ امام جو ہے مقام وہاں پڑھانے والا امام مقام کا ہو اور آپ مسافر ہو تو پھر کیا کریں ایسی صورت میں؟ امام مقیم ہے, مقیم امام کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے, مثال کے طور پہ آپ مسجد حرام گئے اور مسجد حرام میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں 4 ہی پڑھنی ہوں گی. اور اگر کسی دوسری مسجد میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر امام جو ہے وہ مقیم ہے تو پھر اس صورت میں مسافر کو 4 ہی پڑھنی ہوں گی. کاشف صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں, سوال پوچھیے. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ میری چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہوگی, بچوں کا کیریئر ہوتا ہے وہ ہم سنبھال سکتے ہیں کیونکہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے, تو مرد اگر میں پہننا چاہوں اور بچی کو سنبھالنا چاہوں اس میں پہن سکتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کی قربانی. پہلا سوال یعنی سلا ہوا جو ہوتا ہے وہ بیگ ہوتا ہے کیا؟ جی وہ بیگ کی صورت میں ہوتا ہے, بیگ ٹائپ ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ تو یعنی صرف بچے کو لٹانے کے لیے یا گود میں لینے کے لیے ہوتا ہے نا؟ کہہ تو سکتے ہیں, لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بیگ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ بیگ کی طرح باندھتے ہیں اور آپ کے جسم سے بن جاتا ہے, مطلب کندھے سے لے کے. کوئی مسئلہ نہیں, استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ قربانی جو ہے وہ مکہ میں ہی ہونی چاہیے یا آپ اپنے ملک میں بھی کروا سکتے ہیں حج والی؟ حج کی قربانی تو مکہ ہی میں کرانی ضروری ہے, مینا ہی میں کرانی ضروری ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو بقرعید کی قربانی ہوتی ہے اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں کرا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سمجھ گیا. اور جو حضرات حج بدل کر رہے ہیں وہ قربانی حج کی اس شخص کی طرف سے کریں گے جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال. ایفم صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. جی ایفم. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے میرا پہلا سوال یہ, آپ نے اپنی ایکسپلینیشن میں ایک دو بات بتایا تھا کہ دم ضروری ہے صدقہ دیا جائے, تو مجھے میرا سوال یہ تھا کہ صدقہ اور دم میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے دم کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی دی جائے. ٹھیک ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دم واجب ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو زندگی میں کبھی بھی ایک بکرے کی قربانی مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر کرانی ہوگی, جس کا گوشت آپ اور میں نہیں کھا سکتے بلکہ غریب لوگوں کے لیے ہوگا. صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے عید الفطر کا جو صدقہ ہوتا ہے اس نوعیت کا صدقہ آپ دے دیں 20 ریال کے آس پاس. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے بیچ میں درمیان میں ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ جو لوگ جن لوگوں کا حج کا ارادہ تھا جدہ والوں کا اور انہوں نے عمرہ کر لیا تھا تو ان کو ایک دم دینا پڑے گا, تو کیا وہ حج کے بعد دم دیں گے یا پہلے دم دیں گے؟ اس کا تھوڑا سا دوبارہ بتا دیجیے. دم جب بھی واجب ہوتا ہے دم فوری طور پہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے, ورنہ تو سارے حاجیوں کا دم نکل جائے گا 9 عرفات سے پہلے ہی, بلکہ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے, زندگی میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ دم بھی اللہ کا حکم ہے, اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. جس طرح سے نماز پڑھنے میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اس سجدہ صاحب کو کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے چونکہ حج جو ہے وہ مالی اور بدنی دونوں قربانی ہیں, مال بھی لگتا ہے خوب اور بدن بھی خوب لگتا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہیں خوب احساس ہوگا کہ بدن بھی بھرپور لگتا ہے, جسم تھک کے چور ہو جاتا ہے. اور بعض علماء نے اسی لیے فرمایا ہے کہ حج جو عمل ہے وہ بالکل انسان کو, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے پاک صاف لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. مولانا یہ ایک سوال تھا ہوائی چپل کے حوالے سے. یہ چپلیں جو ہیں وہ چپلیں ہوائی ہوتی ہیں, بعض سلی ہوئی ہوتی ہیں, ہلکی سی سلائی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج ہے, قباحت ہے شرعن؟ شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز گنجائش ہے. اچھا یاسر صاحب ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں, سوال پوچھ لیجیے. وسیم صاحب سوال پوچھ لیجیے گا. یہ ہینڈ اٹھا رکھے نا آصف صاحب نے ہیں. جی وسیم صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ چپل کے متعلق تھا, کیونکہ اس میں کافی کنفیوژن ہے. ایک تو آئی تھنک جو مجھے جہاں تک میں نے سمجھا کہ پیر کی جو فرنٹ کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ کھلی رہنی چاہیے. تو نارملی لوگ کہتے ہیں آپ صرف ہوائی چپل پہن سکتے ہو, لیکن کیونکہ حج میں کافی مشقت ہوتی ہے, چلنا پڑتا ہے, تو کوئی ایسی جو سپورٹس ٹائپ کی چپل ہوتی ہے جس میں پیچھے اسٹریپ لگا ہو ایڑی کے اوپر, تو وہ پہن سکتے ہیں کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے؟ بھائی دو چیزیں یاد رکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کے پیروں کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے جو آپ کو رکوع کرتے وقت سب سے پہلے نظر آئے گا, یعنی جو آپ کی ٹانگوں سے ملا ہوا ہے اوپر کا حصہ, پیروں کا یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو جو آپ بتا رہے ہیں سینڈل کی شکل میں, اگر اس سے یہ دونوں چیزیں کھلی ہوئی ہیں, ایک تو اوپر والا حصہ, اوپر والی ابری ہوئی ہڈی, اور دونوں ٹخنے جو لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں ہیں, یہ اگر کھلے ہوئے ہیں تو آپ ایسی چپلوں کا استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ ہوائی چپل میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یقیناً دشواریاں ہوتی ہیں اور زیادہ چلنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے سینڈلز اگر استعمال کر لیے جائیں کہ جس میں پیچھے سے بندش لگ جائے تو اس کی گنجائش ہے. بس دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کو جو پیر کا اوپر کا حصہ نظر آئے گا یہ کھلا رہے اور دونوں ٹخنے کھلے رہیں. آصف صاحب سوال پوچھ لیجیے گا پلیز.
السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہے وہ آپ مکروہ وقت میں ادا نہیں کر سکتے. تو مکروہ وقت جو میری سمجھ میں ہے کہ ایک تو فجر کی نماز کے بعد ہے اور ظہر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہے. تو فجر کے بعد کتنی دیر تک نہیں ادا کر سکتے اور عصر کے بعد کتنی دیر تک ادا نہیں کر سکتے یہ 2 رکعت واجب الطواف؟ دیکھیے اس بارے میں اگر 3 وقت تو ایسے ہیں جس میں تو ہر حال میں نہیں پڑھنی. ایک تو طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو جو تقریباً 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. ایک زوال آفتاب کا وقت جو تقریباً 10-15 منٹ کا وقت ظہر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے. ایک غروب آفتاب کے وقت جب سورج چھپ رہا ہوتا ہے تو 15-20-25 منٹ کا وقت. اس میں تو پڑھنی نہیں ہے کسی بھی حال میں. اس کے علاوہ عصر کے بعد بھی مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن سعودی عرب میں عصر کی نماز کافی پہلے ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم فارغ ہو گئے 4:50 4:30 بجے اور نماز کھڑی ہو گئی, نماز پڑھ لی. اب عمرے کی 2 رکعت پڑھ نہیں سکتے, کیا کریں؟ 2-3-4 گھنٹے تک انتظار کرنا بھی مشکل ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر سورج پیلا نہیں ہوا ہے یعنی آدھا پون گھنٹے سے زیادہ باقی ہے سورج کے چھپنے میں, تو آپ یہ طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی شروع کر دیں. مولانا ایک سوال آیا تھا اس کے ساتھ شکریہ کہ کیا ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں حج کے درمیان میں, یا اگر حج کے دوران ٹوتھ پیسٹ جتنا چاہے استعمال کریں. ٹوتھ پیسٹ سے حج کا احرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی مرضی چاہے ٹوتھ پیسٹ کریں, ہر گھنٹے میں کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. عمر صاحب ہم نے آپ کو سوال پوچھنے کے لیے انمیوٹ کر دیا. اسی طرح سے ایک بات اور بتا دوں کہ حج کے ایام میں جتنے چاہے گرم مسالے کھاؤ, کوئی ایشو نہیں ہے. گرم مسالے کھائے جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ زیادہ مسالے دار کھانے حج کے 5 دنوں میں نہ کھائیں تو بہتر ہے, اسی میں عافیت ہے. ورنہ آپ کو بڑی بڑی لمبی باتھ رومز کی لائنوں میں لگنا پڑے گا, بار بار جانا پڑے گا. اس سے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ کم کھاؤ, خاص طور پہ مسالے والے کم کھاؤ, مسالے دار کھانے کم کھاؤ. اب تو الحمدللہ جو ہے جوس وغیرہ عام طور پہ جو لوکل حاجی ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے. اور اچھا ایک بات اور ذہن رکھیے گا, لوگ ٹھنڈا بہت پیتے ہیں, زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں. بعد میں جو بیماری پھیلتی ہے, جو ٹھنڈا کا لوگوں کو لگتی ہے, 99% بیمار ہوتے ہیں لوگ زیادہ ٹھنڈا پینے کی وجہ سے. میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے, لوگوں نے بھی یہ بات تجربے سے بتلائی ہے کہ حجاج کرام ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی تلاش کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے, وہ پیتے ہیں اور اس کے بعد گلے خراب ہوتے ہیں اور طبیعت خراب بعد میں ہوتی ہے. اس لیے میری نصیحت ہے آپ کو کہ تھوڑی اس وقت کی تکلیف برداشت کر لیجئے گا, زیادہ ٹھنڈا نہ پیجئے, نارمل ٹھنڈا پانی پیے گا, انشاءاللہ العزیز اسی میں آپ کے لیے خیر و عافیت ہے. ایک بات اور بتلا دوں, ویسلین کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اب چلنے کی عادت تو بچی نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے آفس پہنچ گئے, آفس سے آئے گاڑی میں بیٹھ کے اوپر کو گھر میں کو آ گئے, تو اب وہاں چلنا پڑتا ہے بہت زیادہ. کتنی بھی اچھی کمپنی مل جائے آپ کو, کتنی بھی سہولیات دینے والی حج کمپنی آپ کو مل جائے, پھر بھی آپ کو 50 کلومیٹر اس پورے سفر میں چلنا پڑے گا ہر حال میں. ابھی سے چلنا شروع کر دیجئے. 2 سال پہلے ہماری اہلیہ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئی تھی, ان کو عام طور پہ پیدل چلنے کی عادت یہاں کی عورتوں کی طرح کم تھی, اور وہاں 20 اور 50 کلومیٹر چلنا پڑا, باوجود ہے کہ ساری سہولیات ٹرین سے مہیا تھیں, لیکن چلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ مکہ سے مینا کے لیے کوئی انتظام ٹرانسپورٹیشن حکومت کی طرف سے نہیں ہے, آپ کو اپنا ہی ٹرانسپورٹیشن اختیار کرنا ہے. آپ بس میں بھی بیٹھ جائیں تب بھی آپ کو 3-4 کلومیٹر ادھر اور 2-3 کلومیٹر ادھر آپ کو چلنا ہی چلنا ہوگا. واپسی میں بھی اسی طرح. پھر تب طواف کرنے کے لیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حرم بھرا ہوا ہے, اس میں پھر کئی کلومیٹر کا چکر. صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جائیں گے, ایک مرتبہ سعی تقریباً 2.25 کلومیٹر کے برابر بیٹھتی ہے, اور 2 سعی آپ کو کرنی ہے, ایک عمرے کی اور ایک حج کی, چاہے آپ حج قران کر رہے ہوں یا حج تمتع کر رہے ہوں.
حج افراد میں ایک صحیح ہوتی ہے، تو حج افراد میں تو 3.25 کلومیٹر صحیح میں ہو گئے، حج قران اور تمتع میں 7 کلومیٹر تقریباً صحیح کے ہو گئے، تو کافی چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درمیان کے کچھ جو ہیں خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پہلے سے یا وقتاً فوقتاً دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ویسلین کا استعمال کر لیں تو اس سے کافی راحت ملتی ہے۔ اور ویسلین میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ اصل میں خوشبو نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک بو ہوتی ہے خاص کی، اور اس کو احرام کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اب تھوڑا سا تھک گیا ہوں، صرف 5 منٹ آپ کو دے رہا ہوں، باقی میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے۔ حجاج کرام کو میں اجازت دیتا ہوں، جب چاہیں جس وقت چاہیں مجھے کال کر لیں، نمبر میرا نوٹ کر لیں۔ میں چونکہ کچھ لوگ سعودی عرب کے باہر سے بھی اس کلاس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، تو 00966، دوبارہ سے میرا نمبر نوٹ کر لیں، 00966 508 237 446، یہ نمبر لکھا ہوا بھی ہے، یہی میرا موبائل نمبر ہے، یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جس وقت چاہیں آپ مجھ کو کال بیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میری بہت ساری کتابیں بھی ہیں، حج کی ایپ بھی ہے مستقل حج مبرور کے نام سے، جو آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اینڈرائڈ موبائل پر بھی، اور اس کے علاوہ آئی فون پر بھی۔ ساری کتابیں ہماری مفت ہیں الحمدللہ، بہت سارے پیمفلیٹس بھی ہیں، 20 ہماری ویڈیوز بھی ہیں، اور حج کے سلسلے میں جو پریزنٹیشن وغیرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ساری کی ساری ویڈیو کی شکل میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں۔ نجیب قاسمی اگر آپ ویب سائٹ اس پہ گوگل پہ لکھ دیں گے تو ساری تفاصیر اس میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ عمر اخلاق صاحب نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، خاص طور پہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت لگاتے ہیں۔ فی الحال وہ پاکستان میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک بہت میرے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ ذوالفقار صاحب، آپ کی وجہ سے میں نے 2 سسٹم چلا رکھے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمر اخلاق صاحب کو بھی، حافظ ذوالفقار صاحب کو بھی، مجھے بھی، اور ہمارے ساتھ جو بھی جس نوعیت سے بھی حجاج کرام کی خدمات کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے حج کو آسان بنائے، اللہ آپ کے حج کو حج مبرور و حج مقبول بنائے۔ جی آخری سوال لے لیں بھائی کسی کا جس کا لینا چاہتے ہیں۔ مولانا ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے ہی تھا کہ کچھ حضرات کی مجھے میسج آ رہا ہے کہ مولانا سے ایک جنرل سوال جواب کا سیشن اور رکھ لیں خواتین کے سیشن کے علاوہ، تو آپ کی اس بارے میں رائے بتا دیں تو پھر اسی کو ہفتے کے دن رات کو رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہفتے کے دن نہیں، پھر اتوار یا پیر کو رکھ لیں گے کیونکہ ہفتے کو میری مصروفیت ہوگی۔ بس تو ٹھیک ہے، تو اتوار میں رکھ لیں گے یا پیر میں رکھ لیں گے، وہ آخری کلاس ہوگی چونکہ اس کے بعد مجھے فزیکلی بھی 2-3 پریزنٹیشن یا پیش کرنے ہوں گے، تو گویا کہ اتوار کو رکھ لیں انشاءاللہ۔ ہاں تو جمعہ کی کلاس خواتین کے لیے ہوگی، تو خواتین کے ساتھ مرد حضرات بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات کو اس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف خواتین ہی سوال کر سکتی ہیں۔ جمعہ کے دن 4 بجے سے ایک کلاس ہوگی، اور صرف تھوڑی سی بات چیت میں کر لوں گا 5-10 منٹ کی خواتین کو کیسے حج کرنا ہے، باقی ان کے سوال جواب لیں گے۔ اور جمعہ کے دن آخری ہماری کلاس ہوگی جو صرف سوالات پر مبنی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ کا سوال کیا ہے آخری؟ جی اتوار کے ہی دن ہوگی بس۔ ٹھیک ہے، آپ بند کر دیں اس کو؟ جی بس بند کر دیتے ہیں۔ میں صرف یہی لاسٹ گزارش کر رہا تھا، جن حضرات کے سوالات رہ گئے اس کو ہم انشاءاللہ سنڈے والے دن لے لیں گے۔ بھائی میری بھی مجبوری ہے، 9 بجے سے میں بھی جو ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اب میں بھی تھک گیا ہوں، تو اب سوال تو چونکہ ایک آدھ نہیں ہے، سینکڑوں بھی باقی بچے۔ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں، انشاءاللہ العزیز میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، واٹس ایپ پر بھی اور کانٹیکٹ پر بھی۔ واٹس ایپ میں دشواری یہ ہوتی